السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں بالکل، اس وقت جو ہے جاوید احمد غامدی صاحب چونکہ صاحب علم بھی ہیں اور بہت اچھا انداز بھی رکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اپیلنگ بات یہ ہے کہ وہ ٹھنڈے طریقے سے بات کرتے ہیں، اور یہی ان کا سب سے بڑا حربہ ہے، سب سے بڑا زبردست ان کے پاس یہ ہتھیار ہے، اور جس کو وہ بہت خوبی سے استعمال بھی کرنا جانتے ہیں اور کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں وہ کامیاب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور یہ چیز جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اس قدر اپیلنگ ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں ساری دلیلیں، ساری باتیں ہیچ اور حقیر سمجھی جاتی ہیں۔ اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ یعنی تقاضا بھی نہیں کر سکتے علماء سے یا اہل علم سے کہ وہ جب بات کریں تو اپنے غصے کو یا اپنے جذباتیت کو پیچھے رکھیں، اس لیے کہ ایک شریف آدمی کوئی ایسی بات سنتا ہے جس سے اس کی جذبات کو یا اس کی دینی جو تعلق ہے کتاب و سنت سے، اکابرین سے، صحابہ کرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو اس نے سیکھا پڑھا ہے، جس پر وہ امت کو جانتا ہے کہ متفق ہیں اتنے سالوں سے، اس کے خلاف ایک آدمی بہت دریدہ دہنی سے بلکہ کہنا چاہیے، دیدہ دلیری سے کہہ لیجیے، جب تنقید بھی کرتا ہو، تنقید بھی اس انداز سے کرتا ہو کہ اس قدر اس میں جزم ہو، اس قدر اس میں شدت ہو کہ گویا الہامی بات ہے، تو آدمی بالکل سر پکڑ لیتا ہے کہ اس وقت غصہ نہ کرے تو کیا کرے، جذباتیت کا اظہار نہ کرے تو کیا کرے۔ چنانچہ یہ تو ہمارے ہاں صحابہ کی زندگی میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں کوئی بات اس درجے پہنچ گئی کہ جس میں تحمل کرنا اب اپنی وابستگی کو گویا خود مخدوش کرنا تھا، تو وہاں انہوں نے بھی اس میں کوئی زیادہ رعایت نہیں کی، بلکہ ابوبکر صدیق کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے باقاعدہ عروہ بن مسعود جو بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ان کے نمائندے تھے مشرکین کے، تو اس کو ایک ایسا جملہ بولا کہ جو کافی شدید تھا، اور بدلے میں عروہ کی طرف سے جواب یہی تھا کہ تم نے اگر مجھ پر وہ احسان نہ کیا ہوتا تو آج میں تمہیں اس کا جواب دیتا۔ تو یعنی جب بات ایمان اور نبوت کی اور سنتوں کی اور شریعت کی اور اس کی آتی ہے تو پھر آدمی وہاں پر اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں ان اکابرین کو یا علماء کرام کو اس پر یعنی اس بات پہ مورد الزام نہیں ٹھہراتا ہوں کہ وہ غصہ کر جاتے ہیں یا جذباتی ہو جاتے ہیں، ہاں بعض تو بلا وجہ ہو جاتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا میں بس سلجھے ہوئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے لوگ جب وہ ٹاک شو میں کہیں ہلکا سا اپنا اظہار کر گئے تھوڑا سا غصے کا، یا مفتی منیب الرحمان صاحب، تو یہ لوگ تحمل والے لوگ ہیں، ٹھنڈے لوگ ہیں، لیکن ہر ایک کا ایک جذباتی لگاؤ دین کے ساتھ، دینی اقدار کے ساتھ اور شرائع کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس پر آدمی بہت کم جو ہے وہ کوئی تان برداشت کرتا ہے یا اتنی سخت بات برداشت کرتا ہے۔ اور جاوید صاحب کے لیے بڑا آسان ہے، وہ تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہاں سب نے غلط سمجھا، ان سے بلکہ یہ سوال ڈائریکٹ بھی پوچھا گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال میں کسی نے یہ بات سمجھی ہی نہیں، کہ ہاں انسان ہے، غلطی ہو جاتی، لوگ نہیں سمجھے، کیا کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ اتنے وثوق سے یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں، تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے چیلنج بہت بڑا ہے کہ اس میں علمی کمزوری ہو تب بھی آپ اس کو بہت ٹھنڈے طریقے سے ہی ڈیل کریں، بہت ادب سے ڈیل کریں، اور عام آدمی چونکہ عقل پرست ہوتا ہے، اس کو لاجک کی بات زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے، تفصیل اور جو گہری اساسی باتیں، بنیادی باتیں ہیں، وہ جانتا نہیں ہے، اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا، تو جب تک یہ نہ کیا جا سکتا ہو اس وقت تک وہ آپ کی بات سمجھ نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ عقل میں آنے والی باتوں کو قبول کرتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ مولوی تو پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، اور بعض اوقات تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس قدر بعض اوقات سادہ اور سمپل سی دینی بات ہوتی ہے کہ جو سمجھانا جو شیر لانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور ظاہر بات ہے کہ امت میں فتنے اور اس طرح کی چیزیں آئیں گی۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا کے مصداق ہوگا کہ لوگ جہلا کو، علماء کو چھوڑ کر جہلا کو اپنا اکابر، اپنا بڑا بنائیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس کی ساری شکلیں ہیں،
بہرحال اللہ ان فتنوں سے نجات دلائے، بہت بڑا فتنہ ہے اور مسئلہ ہے، اللہ خیر فرمائے، اللہ فضل فرمائے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کی نیت کیا ہے اس میں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پر امت کے لیے خیر اسی میں سمجھتے ہوں، اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوں، بس کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا کہتے ہوئے بھی بہت ہی سوچنا پڑتا ہے کہ ایسا کہا بھی جائے کہ نہیں کہا جائے، کہ واقعتاً اخلاص کی کوئی شکل ہو سکتی ہے، کوئی ایسی تعویل کی جا سکتی ہے کہ اخلاص ہو۔ واللہ عالم، کسی کے دل کے حال نہیں جانتے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی نیت ٹھیک ہو، لیکن اپنی جہالت کے باوجود ایسی باتیں کہنا اور اتنا دعویٰ کرنا یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اسی لیے اخلاص کے منافی ہو جاتی ہے کہ اگر نائیوٹی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نائیو ہو، یعنی معصومیت میں کام کر رہے ہو، کوئی کننگنس نہ ہو، کوئی اس میں عیاری چالاکی مکاری نہ ہو، اسلام کو نقصان پہنچانا ان کی نیت نہیں ہے یقیناً، لیکن اخلاص کی یہ بھی منافی ہے کہ ایک آدمی کو اپنی سطح علم معلوم نہ ہو، وہ اپنی جہالت پر واقف نہ ہو، اور اپنی لمیٹیشن سے بڑھ کر بات کرے، اپنی اوقات سے اونچی بات کرے، جانتے ہوئے کہ وہ نہیں جانتا پھر بھی اس پہ جوابات دے یا اس کو سمجھانے کی اپنے طور پر کوشش کرے، کیونکہ وہ میڈیا پر ہے، اب ہر آدمی اس سے پوچھے تو کیا کرے، میں جواب نہیں دوں گا تو لوگ کہیں اور چلے جائیں گے، چلو یہ بھی کرتے رہو۔ تو یہ خود بھی تو بددیانتی ہے کہ ایک آدمی کا یہ نہ جاننا کہ وہ کیا نہیں جانتا، اپنے بارے میں یہ معلوم نہ ہونا کہ اس کو کیا نہیں معلوم، اور اس میں غلو کرنا، آگے بڑھ جانا، تجاوز کر جانا اپنی حدود سے، یہ خود بھی اخلاص کے منافی۔ تو اخلاص کی تو ہم نفی کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ یہ شرارتاً یہ کام کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔